العالمین آل تراب المقدم الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسال اللہ تعالی مخرجہ الشریف ولعنت اللہ دائما باقیہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وولایتہم وحرمتہم اجمعین اما بعد قال رسول ثقلین من مات ولم یعرف امام زمانی فقد مات میتۃ جاہلیہ۔ صلوات بلند آواز سے محمد و آل محمد محمد۔ خالق سے لے کے مخلوق تک کائنات کے سارے بالخصوص مظلوموں کو، کائنات کے سارے کمزوروں کو، کائنات کے ہر اس شریف کو جو حق پہ ہونے کے باوجود ظلم کا شکار ہے، غیبت کی مسند پر ہیبت کی نقاب اوڑھے ہوئے، علی کا علم رکھتے ہوئے، محمد کی عصمت کا وارث بن کر جو اللہ کی طرح نظروں سے غائب ہے، اس کا ظہور مبارک ہو۔ یعنی امام علیہ السلام کی صفات با مثال اور عزت اور عظمت، بلندی اور بالیدگی میری اوقات نہیں کہ میں بیان کروں، صرف سادات عظام کی دعاؤں سے، بالخصوص قبلہ مخدوم نزاک حسین شاہ صاحب کی دعا سے ایک فکر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہم پہلے ہوائیں بھیجتی ہیں، بڑی توجہ سے، ہم پہلے ہوائیں بھیجتے ہیں جو خوشخبری سناتی ہیں کہ بارش آنے والی ہے۔ ایک دفعہ پھر توجہ سے سن لیں تو میں فکر عرض کروں۔ ہم پہلے ہوائیں بھیجتے ہیں جو خوشخبری سناتی ہیں کہ بارش آنے والی ہے۔ پتہ چلا مصطفیٰ سے عسکری تک خوشخبری سنانے والی ہوائیں تھیں، اور بارش کا نام ہے قائم آل محمد۔ جو ہوائیں ایسی ہیں تو بارش کیسی ہوگی؟ ہوائیں مصطفیٰ جیسی ہوں، ہوائیں مرتضیٰ جیسی ہوں، ہوائیں مجتبیٰ جیسی ہوں، کیونکہ یہ جو امام ہے اس میں سارے معصوموں کی صفتیں اکٹھی ہو گئی۔ مثلا مصطفیٰ علم کا شہر ہے، دروازہ نہیں۔ آپ ذرا جلدی تیز ہو جائیں گے تو بات جلدی ختم ہو جائے گی۔ انا مدینۃ العلم، حضور فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں۔ وعلی بابھا، علی اس کا دروازہ ہے۔ نبی شہر ہیں، دروازہ نہیں۔ علی دروازہ ہے، شہر نہیں۔ اور جو 12واں ہے وہ شہر کا بھی وارث ہے، دروازے کا بھی وارث۔ میرا امام شہر کا بھی وارث، دروازے کا بھی وارث۔ حدیث ہے امام صادق کہ علم 28 حروف پر مشتمل ہے۔ علم کے جو حروف ہیں ان کی تعداد 28 ہے۔ آدم سے لے کے مصطفیٰ تک، مصطفیٰ سے لے کے حضرت عسکری تک، آج تک علم کے صرف 2 حروف ظاہر ہوئے ہیں۔ توجہ ہے یہ نہیں؟ آپ امام فرماتے ہیں آج تک علم کے صرف 2 حروف ظاہر ہوئے۔ استاد بچوں کو پڑھاتا ہے، لیکن وہ پڑھاتا ہے بچوں کے دماغ کی اپروچ کے مطابق۔ توجہ ہے یہ نہیں ہے؟ مثلا اگر استاد کہہ رہا ہو الف انار، یہ استاد کے علم کا معیار نہیں، یہ طالب علموں کے علم کا معیار ہے۔ ابھی تک جو علم ظاہر ہوا وہ 2 حروف کا تھا۔ صادق فرماتے ہمارا قائم جب آئے گا وہ علم کے پردے پھاڑ دے گا اور 28 حروف کے علم کو کائنات پر ظاہر کر دے گا۔
توجہ ہے یا نہیں؟ یہ دو حروف کا کمال ہے کہ انسان چاند پہ ٹہل کے آ گیا، جہاز ہوا میں اڑا دیے، بجلی بنا لی، ترقی پہ ترقی کر لی، اور جب علم حقیقی کا وارث آئے گا تو اس وقت ہوگا کیا؟ مومن کے پاس طے الارض کا معجزہ ہوگا۔ مثلا تلا گنج میں پھرتے ہوئے شیعہ کا ارادہ بنا کہ میں فجر کی نماز امام زمانہ کے پیچھے پڑھوں، توجہ ہے یا نہیں؟ آذان ہو چکی ہو، وہ ارادہ کرے، وہ پہلا قدم اٹھائے گا یہاں سے، دوسرا قدم امام کے پیچھے جماعت میں شامل ہو جائے گا۔ میں کہتا ہوں کائنات کے بابا حبیب شاہ جی مقصر مولوی اکٹھے کرو، ان سے کہو اس روایت کا انکار کر کے دکھائیں، کیا مومن کے پاس یہ طاقت ہوگی کہ نہیں؟ کہیں گے جی واقعی مومن کے پاس یہ طاقت آ جائے گی، قدم اٹھائے گا، ایک پاؤں تلا گنج میں، دوسرا مدینے میں، پھر تجھے غیرت نہیں آتی؟ جب مومن کی یہ طاقت ہو تو امیر المومنین مدینہ سے خیبر کیوں نہیں بھاگا؟ دوے ہاتھ اونچے کر کے نعرہ حیدری، آل محمد آباد و شاد، باؤ اچھا لگا، باؤ سرکار او گال سچی ہو کسی نے عالم۔ اگر مومن میں اتنی طاقت ہوگی، کس وجہ سے طاقت ہوگی؟ علی کے بیٹے کی وجہ سے۔ غور ہے یہ نہیں آپ؟ اس کے بعد اگلی روایت سنیں، الناس یستغنون بالطبیب والحمام، امام صادق کی لمبی حدیث ہے، اور یہ حدیثیں اس لیے نہیں پڑھی جاتی کہ مومن پریشان ہو جاتے کیونکہ قبل از وقت ہے، لیکن یہ اتنی سچی ہیں جتنے آل محمد سچے ہیں۔ فرما مہدی کی حکومت میں ہر مومن کا ہزار بیٹا ہوگا۔ جنہیں پریشان ہو گئے اللہ خیر کرے، محمد و محمد، یا اپنے ایمان پہ شک کرنا، سیدوں کے فرمان پہ شک نہ کرنا۔ اور فرمایا شیعوں کو نہ طبیب کی حاجت ہوگی نہ حمام کی حاجت ہوگی۔ جس علی کے 11ویں بیٹے کے آنے پر مومن ایسا ہو جائے، توجہ ہے یا نہیں آپ؟ ابھی بے شک سوچے نہیں اس پر، جو میں نے حدیث عرض کی ہے اس کو جا کے کتابوں میں چیک کریں، ابھی تک میں نے کوئی بھی حدیث بحار الانوار سے باہر نہیں پڑھی۔ امام صادق فرماتے ہیں الناس یستمعون القول بلغتہم، اس حدیث کو آپ مان جائیں گے، کوئی بچہ بھی شک نہیں کرے گا۔ لیکن اگر یہی حدیث میں 20 سال پہلے پڑھتا تو کوئی یقین نہ کرتا۔ امام فرماتے ہیں مشرق میں بیٹھا ہوا شخص مغرب میں بیٹھے ہوئے کو براہ راست دیکھے گا، توجہ ہے یا نہیں؟ یستمعون القول بلغتہم، اور اس کی گفتگو کو اپنی زبان میں سنے گا۔ اب یہ جو میرے ساتھ کے تشریف فرمائے، چھوٹے بچوں کو یہ فکرہ سنانا ضائع کرنے کے مترادف ہے، انہیں بالکل عجیب لگے گا، لیکن با نزاکت شادی قبلہ قاضی وسیم بات صاحب، یہ جو میرے ساتھ کے ہیں ان سب کو یاد ہوگا کہ 20 سال پہلے، زیادہ نہیں، صرف 20 سال پہلے یہ حدیث کتنی عجیب لگتی تھی کہ جب امام کا ظہور ہوگا ہر بندہ اپنے گھر میں بیٹھ کر دیکھے گا۔ توجہ ہے یا نہیں آپ کو؟ یہ میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جب صرف پی ٹی وی لگتا تھا اور 4 بجے تک شوں شوں کی آواز آتی تھی، اور کوئی بڑی عقیدت میں لگا کے بیٹھ جائے تو لکھا تھا انتظار فرمائیے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ اس دور کی بات کر رہا ہوں جب فرمان الہی میں ٹی وی بند ہو جاتا تھا۔ آج کے زمانے میں واقعہ کہیں وہ کیمرے سر پر پہنچ جاتے ہیں،
میڈیا میرے مہدی کے لیے ترقی کر رہا. یہ کائنات میں جتنی ترقی یہ میرے امام زمانہ کے لیے, یہ کائنات میں جتنی ترقی ہو رہی وہ امام زمانہ کے لیے ہو رہی. ایک فلم بنائی ہے امریکہ نے, اے مین ہو شاٹ ٹمارو, ایک آدمی جس نے کل دیکھا, اس کا نام ہے مسٹر ناسٹراڈیمس. اس کی فلم بنی تھی سن 1964 میں, انٹرنیٹ پر موجود ہے. اس نے پیشین گوئیاں کی, یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا. اس نے انقلاب ایران کی پیشین گوئی کی, اس نے صدام کی پیشین گوئی کی, اس نے ضیاء الحق آجہانی کے جہاز کے گرنے کی پیشین گوئی کی. آیت اللہ خوئی کا اس کی فلم کے بارے میں ایک تبصرہ, آیت اللہ خوئی نے فرمایا کہ یہ شخص جھوٹا ہے, یہ شخص جھوٹا ہے, اس کی پیشین گوئیوں کے پیچھے کوئی علم نہیں. اس نے عراق کا سفر کیا تھا, وہاں سے اسے علی کا خطبۃ البیان ملا تھا. توجہ ہے یا نہیں آپ؟ اس نے امیر المومنین کے خطبے کو, امام کی روشنی ہو تو اس روشنی کی ضرورت نہیں, ہم اس امام کی رعیت ہیں جو اپنے برائے کا امتحان بتیاں بجھا کے کیا کرتے ہیں. ہم کشتیاں جلانے والوں کے مرید نہیں. اس لفظ کو سمجھنا نیاز حسین, کشتیاں جلانا بھی ایک کردار ہے, چراغ بجھانا بھی ایک کردار ہے. کشتیاں جلانے میں جبر ہے, کشتیاں جل گئی تو مجبوراً فوج کو رہنا پڑے گا. چراغ بجھانے میں اختیار ہے. آل محمد کشتیاں نہیں جلاتے, چراغ بجھاتے ہیں. جس نے جانا ہے چلا جائے. اس لیے سامعین گرامی, آل محمد آپ کو سلامت رکھے. بات لمبی نہ ہو جائے, مختصر کروں. ایک بندہ کینیڈا میں گزرا, اس کی پیشین گوئیوں پر بھی پوری دنیا نے بڑی تسلی کی. اس نے جو کہا وہ ٹھیک نکلا. پہلی مرتبہ پچھلے سال وہ ذلیل ہوا, اس کی پیشین گوئی غلط ہوئی. اس نے کہا تھا 19 دسمبر کو قیامت آ جائے گی. 19 دسمبر یورپ امریکہ میں موت چھائی رہی, انٹرنیٹ پہ قیامت کی تیاریاں ہوتی رہی. ایک دوسرے سے لوگ ایس ایم ایس میں معافیا مانگتے رہے. عیسائیوں نے یقین کر لیا کہ آج آئی کہ آئی. چرچ کے اندر اسپیشل سروسز ہوئی, پادری انجیل اٹھا کے دعائیں مانگتے رہے. کائنات پریشان ہوئی, شیعہ پریشان نہ ہوئے. سلامت و آباد و شاد ہو. شکل گم کر کے نہیں, خوشی والی شکل بنا کے, کیونکہ جو بندہ علی ولی اللہ پڑھتا ہے, ہمارے بچے کو بھی یقین ہے کہ قیامت کی جرت کیا ہے کہ امامت سے پہلے ہاتھ بلند کر کے نعرے حیدری. قیامت, میرا بچہ میری طرف, قیامت کی جرت کیا ہے کہ امامت سے پہلے آ جائے. رات ہی آپ نے خط لکھے امام کو. خط وہی لکھتا ہے جس کا پیر زندہ ہو. اگر لوگوں کا زندہ ہوتا تو لوگ بھی لکھتے, مردوں کو کیا خط لکھنا. مردوں کے لیے تو دعا کی جاتی ہے کہ اللہ تم سے راضی ہو, اب ہو نہ ہو یہ اللہ کی مرضی ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے آپ لوگ؟ اس نے رضاؤں کا مالک بنایا ہے علی کو. علی راضی نہ ہو تو اللہ راضی نہیں ہوتا. بس میں سمیٹ رہا ہوں, بڑی توجہ چاہتا. رات ہم نے خط لکھے, ملتان والوں نے دریائے چناب میں پھینکے, لاہور والوں نے راوی میں پھینکے, پنڈی والوں نے منگلا ڈیم میں پھینکے, کسی نے کنویں میں جا کے پھینکے, کسی نے تالاب میں جا کے پھینکے. ایک ہی بندے کو ساروں نے پکارا, یا حسین ابن روح. حضرت عباس کا عالم ہے میرے سامنے, سادات عظام
تشریف فرمائیں. 15 شعبان کی ڈوبتے سورج کو گواہ بنا کے کہتا ہوں حسین ابن روح معصوم نہیں، عام بشر ہے، چوتھے امام کا نائب ہے. کیا کہنے اس کے؟ کراچی والا شیعہ عزیزہ پھینکے یہ سمندر میں وصول کر لیتا ہے، لاہور والے کا راوی میں وصول کر لیتا ہے. جسے سمجھ آئے وہ میرے ساتھ بولے. جس کا نائب حاضر اور ناظر ہو، حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے، امام کی کیا شان ہوگی؟ وہ ایک بغیرت کا ویڈیو کلپ مشہور ہوا تھا، یہاں بھی کسی کے ٹیلی فونوں میں موجود ہو. زندگی پیاری بھی ہو، آخر موت ہے، اور جب تک آواز نکلے وہ ان کی حمایت کے لیے کیوں نہ نکلے. کوئی ایک بچہ بھی اس فتنے سے بچ جائے جو عقیدے کے دشمن ہے، زندگی کا مقصد پورا ہو جائے. اور اسے کہا جی امام زمانہ کو آپ کہتے ہیں امام غائب، غائب ہے تو پھر حاضر کیسے؟ میں اس کتے کو جواب دیتا ہوں اللہ غائب ہو کے حاضر ناظر ہے کہ نہیں؟ توجہ ہے؟ شیطان ہر جگہ گمراہ کرے مان جاتے، ملک الموت ایک وقت میں ہر جگہ پہ پہنچ جائے. کیا بے غیرتی ہے ذہن کے اندر؟ نوکروں کو مان لیتے ہیں، مالکوں کو نہیں مانتے. غور ہے یا نہیں آپ؟ اب کئی بندے ہم پر اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کل تم نے خط لکھے اپنے امام، کبھی تمہیں جواب بھی ملو؟ کوئی کا مزہ تو تب ہے جیسے تم جا کر پھینکتے ہو کوئی گلولا تمہارے گھر بھی گرے. کیونکہ خط تو وہی ہوتے ہیں جن کے جواب ہو. خط لکھتے ہو پھر جواب بھی تو آنا چاہیے. میں نے کہا حسین کی ماں کی عزت کی قسم، کائنات کا وہ مخلص شیعہ کوئی ہے ہی نہیں جسے کبھی امام کا جواب نہ آیا ہو. بولنا زبان سے جسے بات سمجھ لو، جسے امام کے خط کا جواب نہ آیا ہو. ابھی جو چپ کیے مجھے ان پر کوئی اعتراض نہیں، ابھی میں دلیل دوں گا، پھر دل کرے تو بولنا اور دل نہ کرے تو نہ بولنا. دلیل ٹھیک ہو تو وہ بندہ بولے جسے جواب آیا ہے. قبلہ و کعبہ قاضی وسیم عباس صاحب پاکستان کے عظیم ترین شاعر، عظیم ترین قصیدہ خان، ہر مجلس کی ہر جلسے کی ضرورت. قبلہ آ کر کھڑے ہو جائیں ممبر پہ، مجمع سے ایک چٹ آئے کہ فلاں قصیدہ سنائیں. جو آپ نے چٹ بھیجی وہ خط ہے. کبھی کسی کو قاضی صاحب نے واپسی میں جواب لکھا ہے؟ جی آپ کا خط ملا، پڑھ کے بڑی خوشی ہوئی. میں اپنے سوزی سے کہتا ہوں ابھی وہ کتاب کے اندر سے وہ قصیدہ نکالتا ہے، ہم ابھی پڑھ کے آپ کو سناتے ہیں. اور کوئی خاص بات نہیں جو تحریر کروں. آپ کے ساتھ ایک مومن چپ بیٹھا ہے، اسے کہ مہربانی فرمائے. اور کوئی خاص بات نہیں جو تحریر کروں، فقط بس سلام قاضی وسیم عباس صاحب ملتان. کبھی ملے تو پھر اس خط کا کیا فائدہ؟ او بھائی آپ نے لکھا خط، التماس کی ذاکر حسین سے کہ فلاں قصیدہ پڑھیں، انہوں نے پڑھ دیا، یہ جواب ہے. سلامت و آباد و شاد. اللہ ان ہاتھوں کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے. ہر خط کا جواب خط نہیں ہوتا. مومن نے لکھا مولا بیٹا چاہیے، اگلے سال سے پہلے بیٹا ملے، وہ بیٹا نہیں، امام کے خط کا جواب. دو ہاتھ اونچے کر کے نعرہ حیدری. آل محمد آپ کو سلامت رکھے. بسم اللہ. مالا رزق چاہیے، جو رزق ملے وہ امام کے خط کا جواب ہے. انہیں بچہ دیر توجہ ہے، وہ امام کے خط کا جواب ہے. اس لیے کہ امام ایک ایک چیز سے باخبر. اگر ہم حقیقی شیعہ بن جائیں
امام کو پکاریں تو جواب سنیں، کیونکہ امام غائب نہیں، ہماری آنکھوں پہ پردہ ہے۔ امام موجود ہیں، ہمارے اعمال کے گواہ ہیں، امر پر اختیار کلی ہے، رزق کا فیصلہ امام کرتے ہیں۔ کروڑ شیعہ کہلوا کے مولوی کہتا رہے علی رزق نہیں دیتا، یہ فکرہ یہاں پڑھنے کا لطف اس لیے کہ زیادہ تر نمازی حضرات تشریف فرما، یہ مولوی مکر گیا ہے نا شیعہ کہلوا کے، سارے نہیں، چاندے کی بات کر رہے، یہ مکسر نامی بیماری آئی، یہ علی رزق نہیں دیتا۔ جمعے کا خطبہ پڑھنا، جمعے کی نماز پڑھنا تو خطبہ غور سے سننا، 12ویں امام کا ذکر کرتے ہوئے مولوی کہے گا الذی بیمنہ رزق الورا، 12واں امام وہ ہے جس کے صدقے میں رزق تقسیم ہو رہا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ 12واں امام وہ جس کے صدقے میں رزق تقسیم ہو رہا۔ کئی مولوی شیعہ کے کہ یا علی مدد نہ کہو، یا علی مدد نہ کہو، 12ویں امام کی زیارت میں کیا کہتا ہے؟ الامان الامان الامان، مولا مجھے امان دے۔ جھوٹے کا حافظہ نہیں ہوتا، اگر اس کا دادا علی مدد نہیں کر سکتا تو اس کا پوتا مہدی تجھے امان کیسے دیتا ہے؟ سمجھے؟ اگر وہ مدد نہیں کر سکتا تو یہ امان کیسے دیتا ہے؟ قیامت والے دن جس عالم سے مسئلہ نہیں پوچھا جائے گا وہ استغاثہ کرے گا، قیامت والے دن جس قرآن کی تلاوت نہیں کی گئی وہ آپ کے خلاف دعویٰ کرے گا میں اس کے گھر پڑھا رہا اس نے نہیں پڑھا۔ قیامت والے دن وہ مسجد دعویٰ کرے گی جس میں جا کے قریبیوں نے مسجد میں نماز نہیں پڑھی۔ امام زمانہ کے حقوق میں سے ایک حق ہے امام زمانہ سے مدد مانگنا۔ جس نے زمانے کے امام سے مدد نہیں مانگی قیامت والے دن امام استغاثہ کریں گے کہ تجھے مجھ پہ بھروسہ نہیں دو، تجھے میری طاقت کا یقین نہیں دو۔ اور جو میں نے شروع میں حدیث پڑھی ہے اس کا بھی ایک لفظ سمجھ لیں، من مات ولم یعرف، 2 لفظ، جو مر گیا اور اس نے اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ کی۔ پیغام کی حد تک یہ فکرہ سن لیں، امام زمانہ کو جاننا کافی نہیں، پہچاننا واجب ہے۔ ساروں کی توجہ ہو گئی؟ ساروں تک بات پہنچ گئی؟ من مات ولم یعرف، یعرف کا کیا مطلب ہے؟ جس نے معرفت حاصل نہیں، جس نے پہچانا نہیں، جس نے معرفت حاصل نہیں کی، پھر کیا ہوگا؟ مات فقد مات میتتن جاہلیہ، تو وہ مر گیا تو کون سی موت مرا؟ نہیں، جہالت نہیں، یہ لفظ ہے توجہ والا، جاہلیت کی موت مرا۔ جہالت اور ہے، جاہلیت اور ہے۔ یہ اسی طرح سے ترجمہ کر کے ہم مولوی جا کے بھی گزر جاتے ہیں، جہالت کی موت مرا۔ جہالت کے تو لفظ ہی نہیں، ماتا میتتن جاہلیہ، جاہلیت کی موت مرا۔ اب سن لیجئے کہ جہالت میں اور جاہلیت میں کیا فرق ہے۔ اگر اس زمانے میں کسی بندے کو نماز نہیں آتی تو وہ جاہل ہے، اور اگر کوئی محمد مصطفیٰ کے آنے سے پہلے مر جائے تو جاہلیت ہے۔ یعنی جس نے امام زمانہ کی معرفت حاصل نہیں کی اس کے لیے نہ محمد آئے، نہ وحی آئی، نہ قرآن آیا، نہ نماز آئی، نہ روزہ۔ کوئی توجہ فرمائیے؟ کیوں سرکار؟ یہ 4th 5ویں کے بچوں کو بھی یاد ہوگا، اسلام سے پہلے دور جاہلیت، حضور سے پہلے دور جہالت نہیں۔ اب معرفت کیا ہے؟ بات لمبی نہ ہو جائے،
معرفت کیا ہے؟ کم از کم اتنی معرفت تو ہونی چاہیے. جیسے آپ کسی سے مل کے کہتے ہیں کہ غائبانہ تعارف تو تھا، شکر ہے کہ آج ملاقات بھی ہو گئی. کم از کم تمہارے میرے بچے اس قابل تو ہوں کہ جب 12ویں کی زیارت انہیں نصیب ہو تو پاؤں چوم کے کہہ سکیں کہ مولا غائبانہ تعارف تو تھا. زبان سے بولنا حیران ہو گیا نہیں تو کتنے آ گیا. مولا غائبانہ تعارف تو تھا لیکن زیارت آج ہوئی ہے. میں اپنے امام کا غائبانہ تعارف کرانے لگا اور اسی میں قبلہ قائد صاحب کو منبر دینے لگا اور اپنے لفظوں سے تعارف نہیں کرا رہا اور شیخ توسی کی زبان سے تعارف کروا رہا جو ہر شب جمعہ امام زمانہ سے درس لیتا تھا. غور ہے یا نہیں آپ کو؟ گرمی کی وجہ سے جشن والا مجمع کول خانی کے اثرات رکھ رہا ہے. تھوڑا سا چہروں میں مسکراہٹ رکھیں اس نیت کے ساتھ کہ ان 14 میں سے تمہیں ہنستا دیکھ کر خالی کسی نے مسکرا کے بھی دیکھ لیا تو تمہاری نسلیں سمجھ جائیں گی. جشن ہے اس کے بعد تو جشن ہے ہی نہیں. یہ سیدوں کے گھر کا آخری جشن ہے. اس کے آگے کوئی میخانہ نہیں. جتنی پینی ہے اسی میخانے سے پینی ہے. یہ آخری ہے، یہ ختمی المرتبت ہے، یہ خاتم المعصومین ہے، یہ زمانے کا محمد، یہ وقت کا علی، یہ حلم کا حسن، یہ شجاعت کا حسین. میں غائبانہ تعارف کروا رہا ہوں. کون ہے؟ امام زمانہ صاحب دعوت نبویہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ. یہ ہے تمہارا 12واں امام، صاحب دعوت نبویہ، جس کی دعوت نبی کی طرح. مریض یہ تو جگہ یہ نہ مستقل ہو کے تو سونے جشن. صاحب دعوت نبویہ، یہ تو وہ عید ہے جو اللہ غیروں سے بھی زبردستی بنواتا ہے. جس مولوی کو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہوا ہے وہ بھی رات کو پٹاس چلاتا پھر رہا. جو مولوی 22 رجب کے حلوے سے مکر گیا ہے اسے اللہ نے رات کو حلوہ کھلایا ہے. لوگ کے کھا لیں نہیں، رات ہی تو کھول کے کھانے. بلکہ میں تو سنے بھی ایک مولوی حلوہ کھا رہی تھی کسی وقت چائے نالا پٹاخا رکھ دیتا وہ جو سے دعا کرو اللہ انہوں صحت دے بے ہوش ہے جب تک. تو جائے ایک اہل سنت شاعر کا شعر، اہل سنت شاعر وہ کہتا ہے اگرچہ پورا مسلمان تو نہیں ہوں میں، اگرچہ پورا مسلمان تو نہیں ہوں میں، پر اپنے دین سے رشتہ تو جوڑ سکتا ہوں. نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ کچھ نہ صحیح، شب برات پٹاخہ تو چھوڑ سکتا ہوں. یہ وہ عید اعظم ہے جس کے بعد آل محمد کے گھر میں کوئی عید نہیں. یہ سب سے بڑی خوشی ہے. یہ 13 کا جشن ہے، یہ 13 معصومین کا جشن ہے. صاحب دعوت النبویہ وصولت الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ. دھمالے ڈال کے بھی اللہ کا شکر ادا کرو، پوری رات بھی سجدے میں سر رکھو. شکر ادا نہیں ہو سکتا جیسے امام کی ریت اللہ نے تمہیں بنایا ہے. زہرا کی عصمت کا مالک علی کی نہیں. معصوم تو علی بھی ہے، معصوم تو قبلہ محمد مصطفیٰ بھی ہے، لیکن 12واں مولا عصمت محمدیہ کا مالک نہیں، عصمت الفاطمیہ. کیوں؟ کیا فرق ہے محمد مصطفیٰ میں اور جناب زہرا میں؟ معصوم مصطفیٰ بھی ہے لیکن مصطفیٰ کو یہودی بھی ہاتھ ملاتے رہے، مصطفیٰ کو عیسائی بھی چھوتے رہے، اور زہرا کو غیر معصوم مس بھی نہیں کر سکتا. والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ.
مولا تیری زندگی کے دعوت کیسی ہے؟ مصطفیٰ جیسی. ساروں کے مرکے کا نام ہے مہدی. اگر ان ساروں کا ٹوٹل کیا جائے، محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین، ساروں کے نام لکھے جائیں، نیچے میزان کیا جائے، تو جواب آئے گا مہدی. جس پہ یزید کے دربار میں سجاد نے فخر کیا، یزید کے نشے کو توڑا مہدی کا نام لے کر. آج بھی کائنات میں سب سے بڑا خوف علی کے دشمنوں کے لیے. میرا زمانے کا امام، گفتگو تمام، وظائف الابرار ہر گھر میں ہوگی، مفاتیح الجنان ہر گھر میں ہوگی. جاؤ درود توسی پڑھو. کون ہے 12واں امام جس کی دعوت نبی جیسی، عصمت زہرا جیسی، بادشاہ جی حلم حسن جیسا، شولت علی جیسی، شجاعت حسین جیسی، عبادت سجاد جیسی.